بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ حرکت، شہادتوں کی تعداد 139 ہو گئی۔ فرانس میں فلسطین کی حمایت میں مظاہروں پر پابندی عائد۔ آخر سعودی عرب نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کر ہی دی۔ امریکی کانگریس میں رکن پارلیمنٹ فلسطینی ماں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی۔ بھارت میں سمندری طوفان داخل، بڑے پیمانے پر نقصانات کا خطرہ۔ نیتن یاہو نے عالمی رہنماؤں کے لڑائی بندی کے مطالبات مسترد کر دیے۔ روس کا امریکہ سے ہمیشہ سے دوستی ختم کرنے کا اعلان۔ حکمرانوں کے حالت نزاع میں آخری الفاظ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطین میں حماس اور اسرائیلی آرمی کے درمیان ہونے والی گھمسان کی لڑائی کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 139 ہو گئی ہے، جبکہ 830 فلسطینیوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز عرب ذرائع ابلاغ نے رپورٹ میں کہا تھا کہ زخمیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ہسپتالوں میں مزید زخمیوں کو داخل کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ابتر صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں قومی پروڈکشن بینک کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ جمعے کے دن غزہ کی سرحد پر اسرائیلی آرمی کی بڑی تعداد کو سرحد پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے بندرگاہ کے قریب پولیس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی پٹی میں ہاسپٹل زخمیوں سے بھر گئے ہیں اور ان کے پاس مزید زخمیوں کے علاج کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے یہودی کالونیوں پر بھی متعدد راکٹ داغے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ کی شمالی سرحد پر اسرائیلی آرمی نے بھاری توپ خانہ اور ٹینک منتقل کر دیے ہیں، جس کے بعد کسی بھی وقت بڑی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے صحرائے نقب میں اسرائیل کے ایک کیمیائی کارخانے پر ڈرون طیاروں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکومت فرانس نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس ضمن میں پولیس کو خصوصی احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی فرانسیسی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اس ضمن میں فرانسیسی وزیر داخلہ نے پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ فلسطین کی حمایت میں کئی جلوس اور ریلیاں منعقد کی جائیں گی، جنہیں روکنا ہوگا۔ اس فیصلے سے قبل ہی بدھ کو پیرس میں مقبوضہ فلسطین اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ ظلم و جبر کے خلاف ایک ریلی پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا تھا۔ فرانسیسی وزیر نے بہانہ کیا ہے کہ یہ مظاہرے مبینہ طور پر عین اسی طرح کے باہمی تصادم کی وجہ بن سکتے ہیں جو 2014 میں رونما ہوئے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ سال 2014 کے ماہ رمضان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ بھر کی نصف عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں اور سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ 12 مئی بروز بدھ کو پیرس کی پولیس نے فرانسیسی فلسطینی حمایتی تنظیم AFPS کے سربراہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر فرانس میں انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے شدید رد عمل اور افسوس کا بھی اظہار کیا تھا۔ فرانسیسی وزیر اعظم میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ بات انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے ایک جاری کردہ بیان میں کہی۔ میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے حماس کے راکٹ حملوں کی مذمت بھی کی۔ دوسری طرف بہت سارے مسلم ممالک کی خاموشی کے باوجود ترکی اور پاکستان فلسطین کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے عالمی اصولوں اور معاہدوں کے منافی ہیں۔ سعودی عرب نے بات چیت میں اسرائیلی حکام کی غیر قانونی سرگرمیوں کی مذمت کی اور اسرائیلی حملے فوری بند کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سعودی عرب نے اپیل کی کہ مسئلہ فلسطین کے جامع اور منصفانہ حل کے لیے جاری کوششیں منطقی انجام تک پہنچائی جائیں۔
تاکہ فلسطینی عوام 1967 کی سرحدوں کے مطابق خود مختار فلسطینی ریاست قائم کر سکیں اور مشرقی بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنایا جا سکے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سعودی عرب کی درخواست پر وزرائے خارجہ کی سطح پر آن لائن ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ امریکی کانگریس میں مسلم خاتون اراکین رشیدہ تلیب اور الہان عمر نے اپنی تقریروں میں ایوان کی توجہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی جانب دلوائی اور اس دوران جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑی۔ امریکی کانگریس میں اس وقت جذباتی منظر دیکھنے کو ملا جب رشیدہ تلیب غزہ کی ایک ماں کی دلگداز تحریر سناتے ہوئے رو پڑی۔ الہان عمر نے بھی فلسطینیوں کے حق میں زوردار تقریر کی اور اس دوران ایک موقع پر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ رشیدہ تلیب نے بتایا کہ غزہ کی ایک ماں اپنی تحریر میں لکھتی ہیں کہ وہ بچوں کو بیڈ روم میں اپنے ساتھ ہی سلاتی ہیں تاکہ مریں تو سب ساتھ ہی مریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو بچ جائے وہ ساری عمر دوسروں کی موت کا غم برداشت کرے۔ رشیدہ تلیب نے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے لیے امداد کو عالمی انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے ملک کی پالیسیاں دیکھتی ہوں تو غزہ کی اس ماں کی تحریر مجھے مزید توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک اور رکن الہان عمر نے کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے والا ہر راکٹ اور ہر بم جنگی جرم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر موت ایک سانحہ ہے۔ میں ہر اس بچے کے لیے تڑپ جاتی ہوں جو ان راکٹس اور بم کے خوف سے بستر میں چھپ جاتے ہیں۔ الہان عمر نے مزید کہا کہ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت کرنے کی بجائے ہمارے بہت سے اراکین سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں سمندری طوفان تاؤتے کے باعث تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی کرنا پڑ رہی ہے۔ تاؤتے طوفان کیرالہ کے ساحلی علاقے میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید 2 دن میں طوفان کی شدت میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے کیرالہ، کرناٹک، گوا، مہاراشٹر اور گجرات کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سمندر میں طوفان سے اونچی لہریں پیدا ہوئیں اور پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ پانی کی سطح بلند ہونے پر 3 بندوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑ سے اکھڑ کر گھروں اور سڑکوں پر آ گئے۔ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جبکہ کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ ہسپتالوں میں درجن سے زائد زخمیوں کو لایا گیا، تاہم اموات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ غزہ میں اسرائیل نے تخریب کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجر کیمپ پر کارروائی کر دی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی خواتین اور بچے شہید ہو گئے۔ چھٹے روز اس نے پناہ گزینوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پناہ گزین 7 بچوں اور 2 خواتین سمیت 11 افراد نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے، جنہیں نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ میں گھر اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور 10,000 افراد اقوام متحدہ کے مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے متعدد ممالک کے سربراہان سے اسرائیل پر حملے بند کرنے کے لیے زور دیا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل میں امن تک حملے جاری رہیں گے۔ روس نے امریکہ سے دوستی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ روس نے امریکہ کو باضابطہ طور پر غیر دوستانہ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم میخائیل کے دستخط سے جاری کردہ فہرست میں جمہوریہ چیک کا نام بھی شامل ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو سے جاری کردہ بیان میں ترجمان نے کہا ہے کہ روس کسی کے ساتھ بھی ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے روس کے 32 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ 10 سفارتکاروں کو امریکہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ روس نے ان اقدامات کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔
صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر روس ہماری جمہوریت میں مداخلت سے نہ رکا تو مزید کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بطور صدر روس کے خلاف کارروائی ان کی ذمہ داری تھی۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کو ملاقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ دوسری طرف روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں کے بعد صدور کی ملاقات کا کوئی جواز یا امکان نہیں ہے۔ فرانس کے بادشاہ نپولین کو 18 جون 1815 بیلجیم میں واٹرلو کے مقام پر گوروں نے شکست دی اور اسے ہیلنا کے جزیرے پر قید کر دیا۔ نپولین نے اپنی باقی ساری زندگی اس قید خانے میں گزاری۔ نپولین کے مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ مایوسی میرے دربار میں گناہ تھی، اور آج مجھ سے زیادہ مایوس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں دو ہی چیزوں کی چاہت کی، حکومت اور محبت کی۔ حکومت مجھے جد و جہد سے مل گئی مگر میرا ساتھ نہ دے پئی، اور اگر دیتی بھی تو کتنے دن۔ محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر میں اسے پا نہ سکا۔ میں نے جس سے بھی محبت کی اس نے بے وفائی کی۔ شاید محبت کا جواب بے وفائی ہی ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے جو میرا تھا تو اس شخص کی زندگی فضول ہے۔ آج میرے نزدیک دنیا مایوسی ہے، اور مایوسی کا نام ہی دنیا ہے۔ اسکندر اعظم مقدونیہ کا حکمران رہا جسے ارسطو جیسے استاد کی صحبت نصیب ہوئی، مگر صرف 33 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق اسے اس وقت زہر دے دیا گیا جب وہ اپنے باپ کے خواب کی تکمیل کے لیے ساری دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح بھی کر چکا تھا۔ موت کے وقت اسکندر کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے دن تک نہ جانے میں نے کتنا خون بہایا، کتنے شہر اجاڑے، اور آج میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا میں دنیا فتح نہ کر سکا، اور اگر کر لیتا تو اپنے گناہوں میں مزید اضافہ ہی کرتا۔ مجھے فوجی لباس میں دفن کیا جائے کیونکہ میں ایک سپاہی ہوں۔ برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہشتم کا جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ماما ماما ماما۔ ہالوسک بالا نویں عباسی خلیفہ تھے اور 842 سے 847 تک خلیفہ رہے۔ مرتے وقت زبان پر یہ اشعار جاری تھے، موت میں سب برابر ہیں، نہ غریب ہمیشہ زندہ رہے گا، نہ بادشاہ غریب کو اس کی قبر میں غربت نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور نہ امیر کو اس کی دولت نے کوئی فائدہ دینا ہے۔ پھر حکم دیا کہ مجھے فرش پر لٹا دیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے بولا کہ اے لازوال بادشاہ جس کی بادشاہی ختم ہو گئی ہو اس پر رحم کر، اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔